کون ہے؟ امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ان کا شاگرد گیا، پوچھا جی ایک بندے نے یہ خواب دیکھی اور اس کی تعبیر کیا ہے؟ امام ابن سیرین نے پوچھا یہ خواب دیکھنے والا کون ہے؟ انہوں نے کہا جس نے خواب دیکھی اس نے منع کیا میرا نام نہ بتانا۔ فرمایا بیٹا اس خواب کو ابو حنیفہ کے علاوہ کون دیکھ سکتا ہے؟ تو یہ بتا خواب دیکھنے والا کون ہے؟ یعنی یہ خواب تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھی ہے، اب ابن سیرین نے تعبیر دی ہے۔ امام صاحب نے خواب کی تعبیر کیوں پوچھی ہے؟ ہمارا عقیدہ ہے نبی کا جسم محفوظ بھی ہے اور نبی کا جسم قبر میں زندہ بھی ہے۔ جب جسم محفوظ بھی ہے تو جسم زندہ بھی ہے تو پھر ہڈیاں بکھری ہوئی کیسے نظر آئی ہیں؟ اس لیے خواب کی تعبیر پوچھنی پڑی۔ تو ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا کہ جاؤ امام ابو حنیفہ کو مبارک دے دو، میرے نبی کا دین جو دنیا میں بکھر گیا ہے اس کو ایک جگہ جمع کرنے کا کام خدا تم سے لے گا۔ یہی وجہ جو دین دنیا میں پھیل گیا تھا اس کو ایک جگہ جمع امام ابو حنیفہ نے کیا ہے۔ امام ابو حنیفہ سے پہلا کوئی امت میں ایسا شخص نہیں گزرا کہ جس نے اس قدر دین کو جمع کیا جیسے امام ابو حنیفہ نے کیا ہے۔ انتخاب امام ابو حنیفہ کا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ابھی لوگ ہم سے پوچھ لیتے ہیں بھئی تم نے جو تقلید کی ہے تو امام اعظم ابو حنیفہ کی ہے، یہ تو کوفے والا امام تھا، تمہیں مکے والا امام نہیں ملا، تمہیں مدینہ والا امام نہیں ملا، جاؤ مکہ اور مدینہ والا امام لاؤ، تم تو کوفے والا امام مانتے ہو۔ میں کہتا ہوں ہاں تم سینہ تان کے گو کہ جس امام کے ہم مقلد ہیں اس امام کو مکے والا نہیں، اس کو کوفے والا ہونا چاہیے تھا، اس کو مدینہ والا نہیں، اس کو کوفہ والا ہونا چاہیے۔ ایک بندہ کہتا ہے جی وجہ کیا ہے؟ میں نے کہا وجہ میں تجھے سمجھاؤں گا۔ میرے پیغمبر کے جانشین کا نام حضرت امام ابو بکر ہے، ان کے جانشین کا نام حضرت امام عمر ہے، ان کے جانشین کا نام حضرت امام عثمان ہے، ان کے جانشین کا نام حضرت امام علی رضی اللہ تعالی عنہم ہے۔ لیکن ذرا ان کی زندگی کو دیکھیں، ابو بکر مکہ سے مدینہ، حضرت عمر بھی مدینہ، حضرت عثمان بھی مدینہ، علی المرتضیٰ مدینہ سے چلے تو کوفہ گئے ہیں۔ تو حضرت ابو بکر حضور کے پہلے جانشین، خلفۂ راشدین میں سے آخری خلیفہ، راشد جس کی خلافت کا وعدہ قرآن میں کیا علی المرتضیٰ ہے، یہ آخری ہیں اور کوفہ میں چلے گئے۔ اب ظاہر ہے ابو بکر خلیفہ اول ہیں، حضرت علی خلیفہ چہارم ہے۔ اس کے بعد جب فقہا چلے ہیں حضرت امام احمد بن حنبل یہ خلیفہ امام چہارم ہے، امام شافعی خلیفہ سوم ہے، امام مالک امام دوم ہے، حضرت امام ابو حنیفہ امام اول ہے۔ اگر خلفاء کی ترتیب دیکھو، صدیق پہلے بڑے خلیفہ ہیں، علی چوتھے اور آخری خلیفہ ہیں۔ اماموں میں سے امام ابو حنیفہ بڑے اور پہلے امام ہیں، امام احمد بن حنبل چھوٹے اور یہ چوتھے امام ہیں، علی المرتضیٰ آخری خلیفہ ہیں، امام ابو حنیفہ پہلے امام ہیں۔ تو مجھے یہ بتاؤ اب یہ مسجد بنی ہے آپ حضرات کی دارالعلوم کی شاہی مسجد، یہ شہر کی یہ شاہی مسجد بنی۔ اب ایک بندہ مسجد بناتا ہے، پہلے جگہ خریدتا ہے، پھر تعمیر کرتا ہے، اس پہ بڑھاپا آ جاتا ہے، وہ دنیا سے جانے لگتا ہے، اپنے بیٹے سے کہتا ہے کہ دیکھو بیٹا جگہ میں نے خریدی، تعمیر